أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم۔ اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، تم راعنا نہ کہا کرو، وقولوا انظرنا واسمعوا، اور تم یوں کہا کرو انظرنا واسمعوا، اور خوب توجہ سے بات سنو، وللکافرین عذاب علیم، کافروں کے لیے بڑا دردناک عذاب ہے۔ ان آیات کا ماقبل سے ربط یہ ہے کہ گزشتہ آیات میں یہودیوں کی کچھ شرارتوں کا ذکر ہے اور ان کی کچھ خباثتوں کو بیان کیا گیا، تو ان آیات میں بھی یہودیوں کی ایک اور شرارت کو قرآن مجید بیان فرما رہا ہے۔ وہ شرارت یہ تھی کہ یہ لوگ الفاظ کے اندر ہیرا پھیری کرتے تھے۔ جب یہ حضور علیہ السلام کی مجلس میں آتے تو الفاظ کو جس طرح بولتے کہ جس میں حضور علیہ السلام کی توہین کا پہلو تھا۔ حضور علیہ السلام کی مجلس میں دربار رسالت کے اندر ہر طبقے کے لوگ آتے تھے، اپنے بھی ہوتے تھے، پرائے بھی، امیر بھی آتے، غریب بھی، درمیانے طبقے کے لوگ بھی ہوتے تھے، متوسط طبقے کے لوگ، اونچے درجے کے لوگ، غرض ہر طرح کے لوگ حضور علیہ السلام کی مجلس میں آیا کرتے تھے۔ اور یہ دیکھیں اللہ پاک نے جو انسانوں کو پیدا کیا ہے نا، سب لوگوں کو برابر بھی پیدا نہیں کیا، مال کے اعتبار سے، حسن کے اعتبار سے، اسی طرح حافظے کے اعتبار سے لوگوں کی مختلف قسمیں ہیں۔ کئی لوگوں کو اللہ نے بہت زیادہ حافظہ دیا کہ ابھی بات منہ سے نکلی نہیں ہوتی کہ فوراً سمجھ لیتے ہیں اور آنے والے کی مراد کو پہچان جاتے ہیں کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ ابھی اس کے منہ میں بات آئی ہوتی ہے، وہ کہتے ہیں مجھے سمجھ آ گئی آپ کیا کہنا چاہتے ہیں۔ اور کئی لوگوں کو درمیان میں بات سمجھ آتی ہے، اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب بات ختم ہوتی ہے، پورا بیان ہو جاتا ہے، پھر ان کو بات سمجھ آتی ہے۔ اور کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کے پلے کاکھ نہیں پڑتا، بیان ہو جاتا ہے، درس ہو جاتا ہے، بات پوری ہو جاتی ہے، کہتے ہیں یار ہمیں سمجھ نہیں آیا، دوبارہ کہو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حافظہ ہے، یہ اللہ کی ایک عطا ہے، کسی کو اللہ نے کم دیا، کسی کو زیادہ دیا۔ تو حضور علیہ السلام کی مجلس میں بھی ہر طرح کے لوگ آتے تھے، زیادہ ذہین بھی بیٹھے ہوتے تھے، درمیانے درجے کے لوگ بھی ہوتے تھے۔ تو حضرات صحابہ کرام حضور علیہ السلام کو فرمایا کرتے تھے یا رسول اللہ راعینا، یہ لفظ کہتے ہیں صحابہ کرام، راعینا، کچھ ہماری رعایت کیجئے، یعنی ہمارے اوپر خصوصی توجہ کیجئے، بیان کے اندر بھی یعنی اس طرح کا کوئی بیان کیجئے کہ ہم سب کو سمجھ آ جائے، جو زیادہ ذہین لوگ ہیں ان کو بھی سمجھ آ جائے، درمیانے لوگوں کو بھی سمجھ آ جائے، اور اسی طرح ہمارے اوپر آپ خصوصی توجہ فرمائیں۔ تو صحابہ کرام یہ لفظ کہتے تھے راعینا، جو قرآن مجید میں اس آیت میں مذکور ہے راعینا، تو اس کا معنی ہے ہماری رعایت کیجئے، ہمارے اوپر ذرا خاص توجہ کیجئے۔ جیسے بندہ اپنے مرشد پیر کو کہہ دیتا ہے، اپنے استاد کو کہہ دیتا ہے، کسی دوست کو کہتا ہے کہ ساڈا ذرا خاص خیال رکھا ہے، ہمارے اوپر ذرا آپ خصوصی توجہ دیں۔ بندہ کسی ٹیچر کو کہہ رہا ہوتا ہے، کسی پرنسپل صاحب کو جا کے کہہ دیتا ہے یہ ہمارا بچہ ہے، اس پہ ذرا خصوصی توجہ دینا۔ ہوتی تو سب کے ساتھ خصوصی توجہ ہی ہے، سب پر برابر محنت ہوتی ہے، لیکن بعض دفعہ بندہ کسی کی توجہ اپنی طرف کرنے کے لیے لفظ بولتا ہے۔ حضرات صحابہ کرام بھی یہ لفظ کہتے ہیں یا رسول اللہ راعینا، ہمارے اوپر خصوصی توجہ کیجئے، ہماری خاص رعایت کیجئے۔ تو دیکھا دیکھی یہ جو یہودی لوگ تھے حضور علیہ السلام کی مجلس میں وہ بھی آیا کرتے تھے، تو انہوں نے بھی راعینا کہنا شروع کر دیا۔ لیکن یہ بڑے شریر قسم کے لوگ تھے، شرارتی قسم کے لوگ تھے، یہ جب آ کر راعینا کہتے نا تو ان کے الفاظ تو کچھ اور ہوتے ہیں، ان کی مراد کچھ اور ہوتی تھی۔ راعینا ایک اس کا معنی ہے ہماری رعایت کیجئے، اور ایک اس راعینا کا معنی یہ بھی بنتا ہے احمق اور جاہل۔ تو نعوذ باللہ یہ جب حضور کی مجلس میں آتے تو ان کی نیت یہ ہوتی تھی، مسلمان کہتے راعینا اور ان کی نیت اور مراد یہ تھی کہ ہماری رعایت کیجئے، اور یہودی آ کر نعوذ باللہ حضور علیہ السلام کی توہین کرتے، صحابہ کرام کے دیکھا دیکھی وہ بھی کہتے راعینا۔ تو ایک راعینا رعونت سے بھی ہے، تو رعونت کا معنی ہوتا ہے حماقت، بے وقوف۔ تو جب یہاں حضور کی مجلس میں راعینا کہتے، پھر جب گھر جاتے تو ٹھٹھا بناتے، مذاق بناتے، کہتے دیکھو ہم نے مسلمانوں کو کیسے بے وقوف بنا لیا، ہم نے مسلمانوں کے نبی کو کیسے ان کو ہم نے بے وقوف بنایا، ہم نے بھی ان کو راعینا کہا، لیکن ہماری مراد تھی کہ بے وقوف اور احمق۔ اور کبھی کبھی اس لفظ کو تھوڑا سا کھینچ کر کہتے راعینا، راعینا،
ہیرا پھیری کرتے. اور راعینا کا معنی ہے اے ہمارے چرواہے، اے ہماری بکریاں چرانے والے. تو کبھی وہ اس طرح الفاظ بول کر حضور علیہ السلام کی توہین کرتے. دیکھیں حضرات صحابہ کرام بھی وہی لفظ کہہ رہے ہیں اور یہودی آ کر بھی وہی لفظ کہتے. اللہ تعالیٰ تو اپنے نبی کی ذرا برابر بھی گستاخی برداشت نہیں کرتے. فوراً جبرائیل کو بھیجا اور کہا جبرائیل جا کر حضور علیہ السلام کو یہ وحی سناؤ کہ صحابہ کرام کو جمع کر کے سب کو کہہ دو لا تقولوا راعینا. آج کے بعد تم نے صحابہ کرام نے بھی حضور علیہ السلام کو راعینا نہیں کہنا، اس لیے کہ اگرچہ تمہاری مراد ٹھیک ہے لیکن یہودی بھی یہ لفظ کہہ رہے ہیں. تو اس لفظ کے اندر چونکہ توہین کا پہلو ہے، توہین کا شبہ ہے، اگرچہ تم توہین نہیں کر رہے لیکن اس لفظ سے کافر لوگ غلط مراد لے رہے ہیں. تو صحابہ کرام کو روک دیا گیا کہ تم نے آج کے بعد راعینا نہیں کہنا. وقولوا انظرنا، ہاں اس کی جگہ اور لفظ بتلا دیا گیا کہ آج کے بعد تم نے یہ لفظ کہنا انظرنا، ہماری طرف دیکھیے، ہماری طرف توجہ کیجئے. تو راعینا چھوڑ دیں، انظرنا کہیں. تو اس سے کیا مسئلہ سمجھ میں آتا ہے کہ حضور علیہ السلام کی شان میں اور آپ کی مجلس میں، آپ کی دربار میں آ کر کوئی ایسا لفظ بولنا جس میں آپ کی توہین کا پہلو ہو، توہین کا شک شبہ ہو، وہ لفظ بھی بولنا جائز نہیں ہے. اسی طرح یہودیوں کی ایک عادت یہ بھی تھی، اپنی شرارتیں یہ کچھ اس طرح بھی ظاہر کرتے کہ جب آپ علیہ السلام کی مجلس میں آتے نا تو جو ہم سلام کرتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو اس کا معنی ہے اللہ کی سلامتی ہو آپ پر، اللہ کی رحمت ہو آپ پر. لیکن یہ اس لفظ میں بھی ہیرا پھیری کرتے اور آ کر کہتے السلام علیکم، السلام علیکم، درمیان میں لام کو کھا جاتے. اور السلام علیکم کا معنی ہے تیرے پر اللہ کی موت ہو، تیرے پر موت نازل ہو. تو حضور علیہ السلام بھی ان کو جواب میں یہ کہتے وعلیکم السلام، تمہارے پر بھی موت ہو، ہلاکت ہو. حضرت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اپنے کمرے میں تشریف فرما تھے، درمیان میں پردہ لگا ہوا تھا، کمرہ تو ایک ہی تھا آپ علیہ السلام کا. تو ایک یہودی آیا تو اما فرماتی ہیں میں پیچھے پردے کے پیچھے چلی گئی. تو اس یہودی نے آ کر کہا السلام علیک، تو حضور علیہ السلام نے بھی جواب میں کہا وعلیکم السلام واللعنت، کہ تیرے پر موت بھی اور اللہ کی لعنت بھی ہو. تو بہرحال جب یہودی چلا گیا تو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر تشریف لائی، بڑی غصے میں تھی، آپ کا چہرہ سرخ تھا. تو حضور علیہ السلام نے پوچھا عائشہ آج بڑی غصے میں نظر آ رہی ہو، خیر تو ہے، اتنا ناراضگی کا اظہار کیوں؟ تو اما نے فرمایا الم تسمع ما قال، یا رسول اللہ آپ نے سنا نہیں یہودی کیا کہہ رہا تھا؟ ایک مشرک آیا ہوا تھا، کتنی غلط اس نے بات کی ہے کہ آپ کو کہا السلام علیکم. تو آپ نے فرمایا الم تسمعی ما قلت له، تو جو اس کو میں نے کہا ہے وہ تو نے نہیں سنا. اگر اس نے مجھے کہا کہ تیرے پر موت ہو تو میں نے بھی تو ایسے کہہ دیا وعلیکم السلام واللعنہ، میں نے بڑھ کر اس کو کہہ دیا کہ آپ پر بھی موت ہو اور آپ پر بھی لعنت ہو. تو یہ یہودیوں کی ایک سازش تھی کہ وہ الفاظ میں ہیرا پھیری کرتے، یہ خیش کرتے ہوئے، خیال کرتے ہوئے کہ ان کو پتہ تو نہیں چلے گا، ہم ان کی توہین کر دیں گے، ان کو بے وقوف بنا دیں گے، گھر میں جا کر پھر خوش ہوتے. تو اللہ تعالیٰ نے تو ہر چیز کو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے فوراً یہ آیت بھیج کر مسلمانوں کو بھی منع کر دیا کہ آج کے بعد آپ نے یہ لفظ نہیں کہنا. تو صراحتاً تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرنا وہ تو ویسے کفر اور حرام ہے، لیکن اگر کوئی لفظ ایسا ہے جس میں شبہ ہے وہ لفظ بھی چھوڑ دیا جائے. اسی طرح یہ جو ہم صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں نا الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، آپ کے اوپر اے یا رسول اللہ، آپ پر اللہ کی طرف سے درود و سلام نازل ہوں. اگر کوئی آدمی صحیح العقیدہ ہے اور اس کا نظریہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلام حاضر ناظر نہیں ہے، یہاں موجود نہیں ہے، اگر وہ پڑھتا ہے تو اس کے لیے پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر کسی آدمی کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہی موجود ہیں، یہی بیٹھے ہیں، میں ان کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ اے یا رسول اللہ آپ پر صلاۃ و سلام ہو، آپ پر درود نازل ہو، تو اس کے لیے کیا. لیکن اس وقت چونکہ زیادہ جو لوگ ہیں ان کا نظریہ یہی ہوتا ہے، آج کل جو خاص طبقے کے لوگ اس لفظ کو پڑھتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، تو ان کا نظریہ یہی ہوتا ہے کہ حضور موجود ہیں. تو اب اگر کوئی صحیح عقیدہ والا بندہ بھی پڑھے گا تو اس کے اندر بھی شبہ ہے، شک ہوگا، سننے والا یہ سمجھے گا کہ شاید اس کا بھی یہ نظریہ ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اس لفظ سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ اگرچہ پڑھنے والے کا عقیدہ ٹھیک ہوگا لیکن سننے والے یہ سمجھیں گے کہ یہ حضور کو شاید حاضر ناظر سمجھ رہا ہے، اس لیے ان کے اوپر صلاۃ و سلام پڑھ رہا ہے. اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اس صلاۃ و سلام کو پڑھنے میں حرج یہ ہے کہ اس میں شبہ ہے حاضر ناظر سمجھنے کا، اس لیے اسے منع کر دیا گیا.
تو اس طرح کا کوئی لفظ جیسے حضور علیہ السلام کی شان میں بولنا منع ہے جس میں توہین کا شبہ ہو، اسی طرح جو نفوس قدسیہ دیگر انبیاء کرام ہیں، جتنے اللہ نے انبیاء بھیجے، حضرات صحابہ کرام آئے ہیں، تو ان کی شان میں بھی اس طرح کا کوئی ایک لفظ جس میں توہین کا پہلو ہو اجتناب کرنا چاہیے۔ لوگ تو صراحتاً بکواسات کرتے ہیں نعوذ باللہ حضرات صحابہ کرام کے بارے میں، بالخصوص جناب امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اس طرح کے گھٹیا زبان درازی کر جاتے ہیں۔ تو ہمیں اس کا کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اپنی مجلس میں بیٹھ کر صحابہ کو ڈسکس کریں کہ صحابہ یوں تھے، اس کی فلاں کے ساتھ لڑائی تھی، فلاں کا مرتبہ اتنا ہے، فلاں کا کم ہے۔ تو صحابہ کرام نے جو قربانیاں دی ہیں وہ قربانیاں دینا مشکل ہے، انہوں نے تو اپنی جانیں دے دی ہیں حضور علیہ السلام پر، ان کے جسموں کو ٹکڑے کر دیے گئے۔ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو 2 اونٹوں کے ساتھ باندھ کر ان کے جسم کو چیر دیا گیا، حضرت زنیرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی آنکھیں نکال دی گئیں۔ تو انہوں نے قربانیاں دی ہیں، انہوں نے اپنی جانیں دی ہیں، مال لٹا دیا، اپنی اولاد قربان کر دی۔ لیکن آج ہم 1400 سال گزرنے کے بعد اپنی میٹنگوں میں بیٹھ کے صحابہ کو ڈسکس کرتے ہیں، وہ یوں تھا، اس کی فلاں سے لڑائی تھی، بس ان کے لیے ایک ہی اعلان کافی ہے رضی اللہ عنہم، اللہ کہہ رہے ہیں میں ان کو معاف کر دیا۔ تو صحابہ کرام کی شان میں بھی اس طرح کا کوئی لفظ بولنا حرام ہے، جرم ہے، جس میں ان کی تنقیص کا پہلو ہو یا ان کی شان جس میں کم ہونے کی نیت کی گئی ہو۔ اگرچہ ہم ان کی شان کم کر تو نہیں سکتے، جس کی شان اللہ نے بلند کی ہے ان کی شان کون گھٹا سکتے ہیں۔ تو یہی مسئلہ کسی علماء کے بارے میں، اولیاء اللہ کے بارے میں بھی یہی ہے کہ صراحتاً تو ان کی خلاف ورزی کرنا یا ان کی توہین کرنا ایک جرم ہے، تو ایسا لفظ بھی نہیں بولنا چاہیے علماء کے بارے میں، اسی طرح اولیاء اللہ کے بارے میں جس میں ان کی توہین ہو۔ تو لوگ کتنے کتنے بڑے جید قسم کے علماء ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کی خدمت کر رہے ہیں، انہوں نے اپنی جانیں لگا دی، زندگی لگا دی، لیکن ان کے کسی سیاسی پہلو کو لے کر، کسی ان کی ایک کمزوری کو لے کر ہم سارا دن علماء کی غیبت کرتے ہیں۔ کسی کے اندر کوئی کمی نظر آئی، کوئی عیب نظر آیا تو اپنی ہوٹلوں پر بیٹھ کر، اپنی مجالس کے اندر بیٹھ کر سارا دن علماء کی غیبت کرتے ہیں۔ دیکھیے غیبت کرنا ویسے بھی بہت بڑا جرم ہے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ چونکہ جو غیبت کسی کی کر رہا ہوتا ہے نا، تو یہ غیبت کرنے والے کی ساری نیکیاں اس کے نامہ اعمال میں ڈال دی جاتی ہیں جس کی ہم غیبت کرتے ہیں۔ اسی لیے تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ فرمایا کرتے تھے کہ میں کسی کی غیبت نہیں کرتا، اور ساری زندگی کسی کی غیبت نہیں کی۔ فرمایا اگر میں کبھی کسی کی غیبت کرتا تو اپنی اماں ابا کی کرتا، تاکہ ان کو کچھ فائدہ تو ہو کہ میری نیکیاں میرے والدین کو مل جائیں، لیکن میں کسی کی غیبت نہیں کرتا۔ تو غیبت ویسے بہت بڑا جرم ہے، اور اس کو شریعت میں بتلایا گیا کہ اپنے سگے مردہ بھائی کے گوشت کھانے کے برابر ہے۔ جو غیبت کر رہا ہے یوں سمجھیں کہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا ہے، لیکن علماء کا گوشت، یہ علماء سے سنا ہے کہ یہ بڑا زہریلا ہے۔ ویسے کسی کا گوشت نہ کھاؤ، بالخصوص علماء کا گوشت نہ کھاؤ، علماء کی غیبت نہ کرو۔ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو ایمان سے ہی فارغ کر دے، تو علماء کا گوشت بڑا زہریلا ہے، ان کی غیبت کرنا بڑا خطرناک ایک گھنونا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کو سمجھنے اور ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات انبیاء کرام، صحابہ کرام، اولیاء، علماء کے ساتھ ہمیں سچی محبت نصیب فرمائے۔